اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پرومس اسٹرالوجر ایڈوکیٹ ایم.اے. شہزاد خان، عاطف مجید کے چینل پہ۔ آج کے جو پیشن گوئیاں یہی ہے کہ عمران خان صاحب کب آئیں گے، آئینی ترامیم کیا ہونے جا رہی ہے، ایران اور اسرائیل کا جنگ کا کیا بنے گا، کیا وکلا حضرات اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی 27ویں آئینی ترامیم کے حوالے سے باہر نکلیں گے، اس سارے سوالات ہیں۔ اور یہ بھی کہ کیا عمران خان صاحب ڈیل سے آ رہے ہیں، جیسے کہ لوگ اس وقت چہر گوئیاں کر رہے ہیں کہ جناب بشرا ریاض بھٹو صاحبہ محترمہ اور ہماری جو باجیاں ہیں علیمہ خان صاحبہ عظمیٰ خان صاحبہ ڈیل کے ذریعے ہیں، تو یہ سارے جواب دوں گا۔ سب سے پہلے اسٹارٹ لیتا ہوں میں یہ کہ یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ 20 اکتوبر کو جو منگل ہے وہ کرک راشی میں جا رہا ہے، اور جو 20 اکتوبر کو ہی جو مرکری ہے وہ ویسٹ سے جو ہے رائز ہو رہی ہے، جس کے بینیفٹس عمران خان صاحب کو ملیں گے۔ اب 20 میں نے کہا، اور اس کے بعد ہی آپ نے دیکھا کہ ویسٹ سے جو مرکری نے فائدہ دینا تھا وہ 60 سینیٹرز نے قاضی خان کے حق میں بات کی، اور ساتھ ہی بشرا ریاض بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ ان کی بیل ہو گئی۔ اس کے بعد اگر دیکھیں جناب محترمہ علیمہ خان صاحبہ اور دوسری باجی دونوں کی عظمیٰ خان صاحبہ کی بیلز ہوئی۔ 20 کا کہا تھا تو 20 کے بعد ہوئی، تو یہ ڈیل حال نہیں ہے، یہ ستاروں کا معاملہ ہے، اپ اینڈ ڈاؤن لائف کا حصہ ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے نا یہ کہ علیمہ خان صاحبہ آئیں باہر اور وہ آئیں جناب بشرا ریاض بھٹو صاحبہ آئیں، اور پھر ادھر صدر پاکستان نے کاغذ پکڑا اور جو ہے شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم نے پکڑا اور کہا یہ ڈیل ہو گئی ہے، یہ ہم نے سائن کروا لیے ہیں، یہ ہو گیا۔ نہیں، عدالت سے آئی، کہا تھا نو ڈیل نو ڈیل، دس از اے دلیل سے آئیں گے۔ اب اسی طرح عمران خان صاحب بھی آئیں گے تو یہ تو نہیں ہوگا یہ تمام پی ڈی ایم کھڑی ہوگی، دیکھیں جی یہ سائن ہو گئے ہیں، ایسا ہو گیا ہے، وہ ہو گیا۔ نہیں، عدالت سے توشہ خانہ کلیئر، عدالت سے جتنی ایف آئی آرز ہیں کلیئر، عدالت سے آئیں گے۔ اب اس کو جو آپ کو تو پتہ ہے، جو جس کو خان صاحب کا نکلنے میں نقصان ہے، جو خاص طور پہ ہم یہی کہیں گے کہ نون لیگ والوں کو، وہ تو یہی کہیں گے ڈیل ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ خیر یہ اس طرح کی بات ہے۔ ایک بات اور کی تھی میں نے کہ 15 نومبر کو شنی جو ہے وہ مارگی کر رہی ہے، جس کے بعد خان صاحب کے دروازے کھلنا شروع ہوں گے۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا 16 نومبر کو سورج برشک راشی میں جا رہا ہے، اس میں ملے گا اور مضبوطی آئے گی۔ یہ چیزیں بھی میں نے آپ کو بتائی تھی۔ نواز شریف صاحب کی بھی میں بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آئینی ترامیم کی طرف آتا ہوں۔ آئینی ترامیم کیا ہونے جا رہی ہے، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ 26ویں آئینی ترمیم 2 اور 6 8 بنتا ہے، گلے کی ہڈی بن گئی۔ 8 فروری الیکشن ہوئے، گلے کی ہڈی متنازع 9 کو جا کے معاملات ہوئے۔ اب یہ 26 2 اور 6 8، 27ویں آئینی ترمیم 2 اور 7 9، کیونکہ کنفیوژن ہو گئی۔ جو راتوں رات انہوں نے گیم کی اور قاضی عیسیٰ فائز صاحب کے ہوتے انہوں نے کہا کہ ہم کچھ کر جائیں، یہ اگر قاضی عیسیٰ فائز چلے گئے تو وڑ گئے ہم، تو یہ وہ چیزیں تھیں۔ اب قاضی عیسیٰ فائز صاحب بھی ملک میں نہیں، نکل گئے، چلے گئے۔ جو بھی بڑی بڑی سیٹوں میں آ کے بیٹھتے ہیں، اور سیٹ کی گرمی پروٹوکول ہوتا ہے، اور اگر اچھے کام کیے تھے تو سنہری حروف میں نام لکھا جانا تھا۔ عوام میں آتے ایسے ہلاتے، سر ہاتھ ہلاتے، باہر کوئی بھی کچھ کرتا ہے ہمارے ملک میں تو لکھا تو جاتا ہے، عوام کا رد عمل تو سامنے آ جاتا ہے۔ اب بابو جی بھی یاترا پہ گئے ہیں، پہلے کہتے تھے ان کا پروٹوکول دیکھ لینا کیسا ہوگا، ہر سوشل میڈیا میں کیسا ہو رہا ہے، وہاں سے بھی تو امریکہ جانا ہے، ادھر بھی ان کا پروٹوکول دیکھ لینا۔ اب یہاں پہ تو گاڑیاں وغیرہ ملتی ہیں، اور بھائی آپ عوام میں مقبول شخصیت ہے تو آئیں عوام میں ہاتھ ہلائیں۔ قاضی عیسیٰ فائز بھی ایسے آتے ہاتھ ہلاتے، لیکن متنازع ہو گئے۔ خیر جو بھی ہے ہو گیا۔ میں نے ایک بات کی تھی کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جو ابھی موجودہ بنے ہیں یحییٰ آفریدی صاحب، وہ 1/12 کے خانے کے مالک ہیں، اور وہ ایسا کام کریں گے کہ جس سے تمام جسٹس صاحبان جو یعنی کہ ایک مکہ بن جائے، یعنی کہ تسبیح کے دانے ہیں، ایک دانہ ٹوٹ جائے تسبیح ٹوٹ جاتی ہے،
منصور علی شاہ صاحب آنریبل سینئر جسٹس صاحب نہیں بیٹھے، چلے گئے، پرابلم آ گئی، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں حصہ بنا دیا گیا. اب کیا ہوگا، ظاہر ہے یہ بینچز بنائیں گے تو یہ چیز تو ایک اچھی ہوئی. لیکن اب دوسری طرف یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کیوں آئے گی، وجہ کیا ہے، بے شمار کنفیوژنز ہیں. سب سے بڑی بات پہلی تو یہ ہے کہ 3 جسٹس صاحبان میں سے میں نے کہا تھا کہ اس میں سے ایک کو چوز کرنا ہوگا وزیر اعظم کی ایڈوائس سے، صدر پاکستان نوٹیفائی کر کے، وہ یہ ہو گیا، بن گیا آئین. ہوا کیا، اگر یحییٰ افریدی صاحب انکار کر دیتے کہ میں نے نہیں بننا چیف جسٹس آف پاکستان، تو پھر کیا ہوتا، اوپر کے جسٹس صاحبان میں منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب آتے تو حکومت کو قبول ہی نہیں تھا. اب اس لیے ہونا ہے کہ اگر تیسرے نمبر والا جو ہم چوز کریں، کوئی بھی ہم چوز کرتے ہیں جسٹس صاحب، تو ہم اور وہ انکار کر دیں تو پھر نیچے سے ہم اٹھا لیں. اب نیچے سے اٹھانے کے لیے ان کے پاس تو منیب اختر صاحب بھی تھے، ان کے پاس تو مندوخیل صاحب بھی تھے، امین الدین صاحب بھی تھے. ایک تو یہ معاملہ ہے، یہ گلے کی ہڈی بن گئی ہے، اس پہ آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ فوجی عدالتیں بننی ہیں آئینی ترمیم میں. اب وہ فوجی عدالتیں کیوں بننی ہیں، کیا یہ سول عدالتیں، یہ جو ہماری اپنی عدالتیں ہیں، یہ کیا ختم ہو جائیں گی؟ نہیں، وہ دہشت گردوں کے لیے بنیں گی. یہ بات ہے، اس لیے وکلا باہر نہیں، اس لیے پی ڈی ایم، اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب، اس لیے پی ڈی ایم نہیں نکل رہی. جب 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ آئے گا، اس میں کوئی گیم ہوگی تو یہ پھر اچھلیں گے، پھر وکلا نکلیں گے. ابھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ حکومت کو پتہ ہے ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں. اس کو اگر وہ سدھار لیں گے تو ٹھیک ہے، اپریشیٹ، اگر نہیں کریں گے تو عذاب پڑ جائے گا. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ شنی جو ہے 15 نومبر کو مارکی کر رہی ہے، وہ بتایا اس کے بینیفٹس بھی ملیں گے. اور تیسری طرف جو ہیں جناب نواز شریف صاحب، ان کا فیوچر جو ہے 15 دسمبر کے بعد مجھے برائٹ نظر نہیں آتا. یہ میں صاف کہہ رہا ہوں، کیونکہ 6 دسمبر کو منگل وکری کر رہا ہے. حکومت بے شمار غلطیاں کرے گی، اس کا خمیازہ نواز شریف صاحب بھی اٹھائیں گے. اب آپ کے سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں. پاکستان ٹو امریکہ ہیپی جنوری. جی تھینک یو جی. میں امریکہ جا رہا ہوں 2 نومبر سے ٹل 12 نومبر تک ادھروں گا، اور پھر 13 نومبر سے 15 نومبر تک میں ترکی ہوں گا انشاءاللہ. پھر پاکستان انشاءاللہ حاضری ہوگی. اللہ ساری امت کے اوپر خیر کرے، آمین آمین. قاضی محمد کامران 21/6/1963. فائنینشیل اسٹیبلٹی کب تک ہوگی؟ بیٹا جی بھائی صاحب 2 سال بعد انشاءاللہ. واو پی ٹی آئی ٹائگر زندہ باد، تھینک یو جی. کمال خان صاحب تھینک یو جی. بشارت علی، نام میں بڑی پاور ہے، 1/12 کے کھانے کے مالک کو ترقی ملے گی. ہمارا کیس سپریم کورٹ لگا ہوا ہے جاب کا، پلیز سر اس کا بتا دیں کیا ہوگا. اگر تو آپ اکیلے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے تھوڑی مشکلات نظر آ رہی ہیں. اگر آپ کوئی ڈیمیج ہوئے ہوئے کوئی 150 لوگ ہیں تو کٹھے ایک سپر کلاس کے وکیل کروائیں، انشاءاللہ نکلائیں گے. اچھا جی، محسن علی 29 اکتوبر 1999 کوئٹہ 330 پی ایم اباؤٹ جاب اینڈ فیوچر. کروڑ دفعہ بتایا جی یار. اچھا خان صاحب، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے. عمران خان کا ذائچہ سن کر بھی ہمیں امید کی کرنے جاتی. تھینک یو جی، اللہ خوشیاں دے. اچھا السلام علیکم سر، میرا نام محمد نعیم 20/2/1991 ہے. میرے گردے میں پتھری ہے، دوائی سے نکل جائے گی یا آپریشن سے نکلوائیں؟ محمد نعیم بات یہ ہے، اب آپ کا سٹار تو صحیح ہو رہا ہے، میڈیکلی ڈاکٹر کو بھی چیک کروائیں. ایک پتھر ہوتا ہے اس کو میلاکائن، دانہ فرنگ کہتے ہیں، اس کو رنگ فنگر میں پہنے، انشاءاللہ اللہ ان سے صحت بھی ملے گی اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق چلیں. سلام سر، ہمیں ڈیٹ آف برتھ نہیں پتہ ہے آپ سے. اچھا آپ نے نکاح اور فائنینشیل پرابلم کب سولو ہوں گی؟ اب پتہ ہی نہیں ڈیٹ آف برتھ، تو نام بھی نہیں لکھا، بچے تو میں کیسے بتاؤں. اچھا جی منیر احمد 1/1/1986 حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ اگلے سال. 27/4/1997 افریقہ میں جاب ہے، وہ چھوڑ کے سعودیہ جانا چاہتا ہوں، افریقہ ہی رہے.
3/7/1979. میرا نام شمسہ سرفراز ہے، ہسبینڈ نیم سرفراز احمد. اچھا، ہم لوگ نیا گھر کب لیں گے اور ہماری میرڈ لائف کیسی رہے گی؟ شمسہ اور سرفراز ڈبل ایس کے مالک کو پنگے تو کرتے رہو گے، ڈبل ایس ٹھا ٹھا ٹھا، لیکن گھر بنے گا اللہ کے حکم سے 2-3 سال بعد. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے عاطف مجید کے چینل پہ اجازت. اللہ حافظ.